سجاول خان اسلام آباد سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی کہ عمران حکومت نے نہ صرف بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی قرض کی پیشکش ٹھکرا کے مزید قرض لینے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ حکومت پاکستان چند روز بعد سعودی عربیہ کو بھی $1.5 ارب رقم واپس کرنے والی ہے۔ کیا ہم حالات میں بہتری کی امید رکھیں؟ دیکھیں سجاول خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خبر میری بھی نظر سے گزری، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں اس شعبے سے وابستہ ہوں فار دا لاسٹ 40+ ایئرس، تو چھپا ہوا ہر لفظ جو ہے انفارچونیٹلی وہ ریلائبل نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں پتہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو ظاہر ہے یہ بہت ہی ایک پازیٹیو، بہت ہی حوصلہ افزا، بہت ہی خوبصورت بات ہے، ڈیولپمنٹ ہے۔ اور میں اگر کچھ دیر سے، میں پچھلے تقریباً 1 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیکیٹرز، یہ علیحدہ بات ہے کہ عام آدمی کو، معصوم آدمی کو، غریب آدمی کو، ان پڑھ آدمی کو انڈیکیٹرز وغیرہ نہیں، اس نے تو اپنا چولہا دیکھنا ہے اور اس کے اوپر دھری ہوئی ہنڈیا دیکھنی ہے، اس نے دیکھنا ہے بچے پڑھا پا رہا ہے نہیں کر رہا، کرایہ مکان کا ہے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کوئی کمٹ نہیں کرنا چاہ رہا کوئی بات، کہ اگر عمران حکومت کو وقت پورا ملا اور پھر بھی اگر واضح تبدیلی نظر نہ آئی تو پھر اللہ کی پناہ، پھر سمجھ لیں کہ یہ کسی کے بھی بس کی بات نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ یا پھر ایک اور صورت ہے، اس پہ بعد میں بات کروں گا، ابھی بات کی تو پھر دلتیاں جھاڑیں گے، چیخیں نکل جائیں گی، جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی، اس پہ کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن فی الحال جو سچویشن ہے اس میں میرا ذاتی کنسیڈرڈ اوپینین یہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آخری آج اس سیشن کا آخری سوال ہے، نجم الحسن ہیں نیو یارک امریکہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میدان صحافت میں عرصہ بیت گیا، آپ نے ہر طرح کے حکمرانوں کے دور دیکھے، ان میں سے سب سے بہتر کس کو پایا؟ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی بات ہے، اس پہ تو ایک لمبا چوڑا بیسیکلی لیکچر بھاشن بنتا ہے، لیکن وہ اس کا امکان میں بنیادی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک جمہوری شخصیات کا تعلق ہے تو وہ صرف ایک، بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح، ختم۔ اس کے بعد باقی 2 ڈکٹیٹرز، فیلڈ مارشل ایوب خان اور دوسرے جنرل پرویز مشرف۔ ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ جو ہمارے نام نہاد ڈیموکریٹس ہوتے ہیں، جمہوریے، ان کو اقتدار کے بعد ڈکٹیٹر بننے کا جنون ہو جاتا ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں ان کو ڈیموکریسی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، ان کو پھر بیلٹ باکس اور ووٹ اور جمہوریت اور یہ نانسنس۔ مجھے ایک بات بتائیں، پورے عالم اسلام میں مجھے بتائیں ذرا، کہیں پریکٹس ہو رہی ہے؟ ایک مصرع ہے علامہ اقبال کا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ عالم اسلام کتنے ملک ہیں بتائیں ذرا، جینون ڈیموکریسی کہاں ہے؟ جینون ڈیموکریسی اگر ہوا تو بالکل ہی ہمیں قصبے جتنا ملک ہوگا کوئی، باقی کدھر ہے؟ اور میں دیکھیں، میں اب اتنی دیر ہو گئی مجھے یہ بات اس کا ماتم کرتے ہوئے کہ ہمیں کم از کم 15 سال ان انٹرپٹیڈ ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جس میں جمہوریت جیسی، نام نہاد جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، یہ نام نہاد جمہوریت جیسی کسی لعنت کا سایہ بھی نہ پڑے۔ For 15 years
پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ تک جو ولن آئے، کسی بھی آڑ میں آئے، کسی بھی چیز کا نام لے کے آئے، اس کا ایسا حشر کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے یہ ایک خاص طرح کے دشمن ہیں جو دوستوں کے روپ میں اس ملک کا لنگر بنے ہوئے ہیں. لنگر سمجھتے ہیں؟ لنگر ڈالا جاتا ہے تو جہاز پھر ہل نہیں سکتا، وہیں کھڑا کھڑا سڑ جائے گا. یہ لنگر ہے، ایک خاص طرح کی سوچ، ایک خاص طرح کی ذہنیت. بھلے جمہوریت ہو یا قطعاً نہیں ہیں تو بتا دیں مجھے کہیں. اور باقی ان دو کے ادوار آپ کے سامنے ہیں. میں جمہوریت کو ٹھیکیدار تو ہوں نہیں، یہ فیشنیبل لوگوں کا کام ہے. وہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر وہ چٹی سی میں اور باؤ ٹائپ بڑے وہ جمہوریت کے مامے منہ میں بنتے ہیں. تمہیں جمہوریت کا مطلب ہی نہیں پتہ. جمہوریت لفظ ہے جمہور سے نکلا، جمہور کہتے ہیں عوام کو. اسی کا بیڑا غرق کر کے رکھ لیا تم نے. بوتھے اٹھا کے پھر کہتے ہو جی فوج. اور فوج تم جیسے چوروں ڈکیتوں کو، تم جیسے ٹھگوں کو وہ جتنا ٹالریٹ کر لیتے ہیں، خدا کی قسم اٹس ناٹ بلیویبل. یہ جتنے وارداتی ہیں نا، جمہوری وارداتی ہے، ان میں سے کوئی جنیجو صاحب آئے، کوئی معراج خالد صاحب آئے بطور کیئر ٹیکر، یہ وہ سارا ان شرفا کو چھوڑ دیں. باقی کیا ہیں یہ؟ ان وارداتیوں کا، ان ڈکیتوں کا، ان چوروں کا، ان ملک دشمنوں کی تفصیل کا پتہ ہوتا ہے ان لوگوں کو. بہت برداشت کرتے ہیں، لیکن جب پانی سر سے اوپر نکل جاتا ہے نا، پھر وہ ری ایکٹ کرتے ہیں. یہ بات کر رہے تم کسی قابل ہوتے، وہ کھچو تم کسی قابل ہوتی، یہ نوبت کبھی نہ آتی. ہاں جی کیا ضرورت ہے فوج کا؟ مطلب جو فوج کی جو ایلیٹ ہوتی ہے، اس کی طاقت، اس کی عزت، اس کا احترام، وہ تو ویسے ہی وہ انجوائے کرو. انہوں نے آگے کیا کھچوں کے ساتھ انہوں نے سر پیر مارنا ہوتا ہے. نہیں، آپ انکمپٹنٹ، بددیانت، چور، چکار. ابھی ریسنٹلی میں نے ایاز امیر صاحب کا کالم پڑھنا ہے، وہ پتہ نہیں کون سی اسٹیٹ تھی، کالرا، یہ وہ. اپنے مرحوم والد اس وقت زندہ تھے، ان کے نام پہ 99 ایئرز لیز لے. کسی ایک خاندان ہے، تتر بتر ہو گیا، آگا پیچھا کوئی نہیں. ان کی اربوں روپے کی پراپرٹی وہ لیز پہ لے لی، وہ عمران خان نے واپس کرائی. کہ چور چکار لوگ ہیں، اور یہ وہ ہیں جو رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جائیں نا، رنگے ہاتھوں مکر جاتے ہیں. اس کا ایک لطیفہ سا ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں کہ میں اسے سنا سکوں. یہ وہ گندی کلاس ہے. تو پاکستان کے مسائل کا حل ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں. میرے تو ایمان کا حصہ ہے. 73 سال گوا لیے ڈیموکریسی میں. بند کرو یہ ڈھونگ. فار گڈ 15-20 ایئرس لٹریسی ریٹ تمہارا ایک خاص لیول پہ چلا جائے، اور لٹریسی بھی بانگوں نہیں، بانگیوں والی نہیں، کوالٹی ایجوکیشن. 15-20 سال میں ایک نئی نسل تیار ہو جائے پوری. اس کے بعد اقتصادی طور پہ وہ اتنے کمفرٹیبل ہوں. یہ جو میں نے نہیں ابھی کہا کہ یہ نون لیگ یہ 3-3 ہزار روپیہ عورتوں کو دے کے تو ادھر پہنچو ادھر جلسے پہ، وہ 3,000 میں نا ضمیر بیچیں. تو بھوک بہت کچھ کرا دیتی ہے. افلاس سے تو حضور نے بھی پناہ مانگی ہے. اس لیے یہ ہونا نہیں. چلو موٹی بات ہے، 50 سال بعد، 10 سال بعد، ہم تو پتہ نہیں، بندے کو تو اگلے پل کا نہیں پتہ ہوتا، ہم نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں تو کوئی کبھی یہ کلپ چلے گا. میرے بڑے بڑے پرانے 14 سال پرانے کلپس میرے اب بھی چلتے ہیں، لوگ مجھے دکھاتے ہیں. تو اس وقت کوئی سن رہا ہوگا، بچہ کہے گا کہ یار یہ ٹھیک ہی بول رہا تھا یہ آدمی. تو اس سے زیادہ کچھ نہیں. تھینک یو ویری مچ.